سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سیاسی لیڈران کو بیٹھنا چاہیے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس بات پہ بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب کی بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں، بالکل خان صاحب بیٹھیں گے، لیکن نقطہ کیا ہوگا وہ نقطہ اہم ہے۔ وہ نقطہ ہے صاف شفاف الیکشن، اور اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا، اور الیکشن کے بعد کا بھی ایک جو فریم ورک ہے اس پہ ڈسکشن کرنا کہ الیکشن میں ہم چلے جائیں ایسے ماحول میں جس میں کسی جماعت کو یہ نہ لگے کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، یا ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا ان کی لیڈرشپ کو الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا، یا کسی بھی طریقے سے حکومتی زور زبردستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ نقطہ۔ دوسرا، الیکشن والا دن صاف شفاف ہو، جس کو عوام ووٹ ڈالے ان کے بکسے سے انہی کے نام کا نکلے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے میرے خیال میں وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا صاف شفاف الیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس ایک نقطے پہ وہ اتفاق کر لیں کہ جو بھی الیکشن جیتے اس کے بعد وہ جو حکومت بنائے وہ صرف پاکستان کے مفاد میں وہ فیصلے کرے، اور جو اپوزیشن ہو وہ صرف اس لیے مخالفت نہ کرے کہ اب ان کو گرا کے میں نے مہینے یا 6 مہینے بعد یا سال بعد دوبارہ آنا ہے۔ نہیں، آپ ایک آئینی طریقہ اختیار کریں۔ اگر عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ عوام کی رائے کا احترام کریں، جو حکومت ہے ان کو اپنا وقت گزارنے دیں، اور آپ ڈٹ کے اپوزیشن سر اس میں یہ بھی شامل نہیں کر لینا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ بھی عوام کے کاموں پر، عوام کے مسائل پر فوکس کرے، اپنی اپوزیشن پر، مخالفین پر تنقید کرنے پر، ان کا احتساب کرنے پر، اور کوئی بھی کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو پرسیو کرنے پر فوکس نہ کرے، کیونکہ ایک تنقید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت میں یہی کچھ کیا۔ دیکھیں، اس کو مائنیوٹلی تو آپ پلان نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، 22 کروڑ عوام ہے، 1 درجن کے قریب جماعتیں ہیں، جس میں 4-5 بڑی جماعتیں، اس میں سے پھر تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون ہے، پھر پیپلز پارٹی ہے۔ تو ان ساروں کو اس طرح سے یعنی کہ سٹ سٹینڈ تو نہیں کرایا جا سکتا۔ جمہوریت ہے، اس میں تنقید بھی ہوگی، اس میں اختلاف بھی ہوگا، سخت تقاریر بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ موٹی موٹی 3-4-5 باتیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں۔ میں تو کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ جو بھی حکومت آئے، ہم آئیں یا کوئی اور، کوئی بھی ذاتی انتقام کی طرف نہیں جائے گا۔ جس طرح ہمارے ساتھ پچھلے 18 مہینوں میں ہوا ہے، ہم نہیں چاہیں گے ہم کسی اور کے ساتھ یہ کریں، تو ذاتی انتقام نہیں، لیکن اگر کسی نے ملک کا نقصان کیا ہے، ملکی اداروں کا نقصان کیا ہے، یا معیشت کا نقصان کیا ہے، کوئی قانون توڑا ہے، وہ قانون کا سامنا کرے۔ نہیں آف کورس، اس سے تو خیر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا، انتقام، سیاسی انتقام کس نے کس سے لیا، کب لیا، اس کی طرف میں آتی ہوں۔ ابھی آپ نے 2 باتیں، ایک تو یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، کسی لاہے عمل پر غور کرنا چاہیے، اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو لیڈران ہیں پارٹیز کی، اگر ایسا لگے گا کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا یا کارنر کیا جا رہا ہے تو اس سے اچھا میسج نہیں جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو لے کر اب ایک آواز یہ اٹھنے لگ گئی ہے کہ آپ لوگ کسی ڈیل کی تلاش میں ہیں۔ آپ بھی اپنی جماعت کے سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ تھے فیصل واؤڈا صاحب، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایک سینئر پی ٹی آئی رہنما نے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا ہے کہ میری ڈیل کروا دیں، ہماری ڈیل کروا دیں۔ سینئر رہنما رہ کتنے گئے بہرحال جس نے کیا پتا، اسی لیے میں سوال پوچھ رہی ہوں۔ ویسے ایک تو میرے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ نہیں، میں تو سینئر نہیں ہوں، میں تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آج بھی اپنے آپ کو نوجوان رہنما سمجھتا ہوں۔ لیکن واڈا صاحب ظاہر جماعت ہماری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ البتہ ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے بات، تو یہ ایک بلنٹ آدمی ہے۔ باقی جماعت میں انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا وقت گزارا، اور جو ہمارے ساتھ اچھا وقت گزار کے چلا جائے، میں ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتا۔ بس یہ کہنا چاہوں گا، ایک بات کہہ رہے ہیں اس کو رسپونڈ کرتے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ ڈیل کی تلاش میں ہیں۔ جی، میں دیکھیں جو کوئی ڈیل کی بات کر رہا ہے ان کا نام بھی ان کو پھر بتانا چاہیے۔ میرے خیال میں تو ڈیل یا ڈیل کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ تحریک انصاف کے اس میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کوئی ڈیل وغیرہ نہیں چاہتے۔ ہاں، ایک نقطہ ہے، صاف شفاف الیکشن ہم چاہتے ہیں، یہ تو ڈیل نہیں ہے، یہ تو ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن ہو، اور ہمیں یا کسی بھی دوسری جماعت کو الیکشن آزادانہ طریقے سے لڑنے دیا جائے، اس کے بعد فیصلہ عوام کرے گی۔ دیکھیں، اس کو صاف الفاظ میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بلہ جو ہے بیٹ وہ ہمارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے،
छक्के चौके हम मार लेंगे, छक्के चौके जो है वो आप लोग लगा लेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि बैठा जाए, मुफाहिमत की जाए, वो आपने कहा कि डील की बात तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब, अच्छा अली दुरानी साहब भी वो हमने मैदान में देखे और मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी इमरान खान भी बैठेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुफाहिमत होनी चाहिए। खान साहब ने ये सिग्नल्स आप लोगों को खुद दिए हैं या आप लोग इस बारे में उनके हवाले से अजम्पशन के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं हम उन्हें मना लेंगे मुफाहिमत के लिए? बड़ा बुनियादी अच्छा सवाल है आपका। देखें, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। जब वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्होंने ये अर्ज बरमला किया था कि मैं सबसे सियासी और गैर सियासी सबसे पाकिस्तान की खातिर एक आज़ाद शफाफ इलेक्शन कराने के लिए बात के लिए तैयार हूं। तो बात वहीं रुक जाती है और ख़त्म हो जाती है कि मकसद क्या है गुफ्तगू का, आज़ाद शफाफ इलेक्शन। अब हम औरों की तरह तो नहीं है ना कि हमारे कोई करप्शन के केसेस थे, नायब में हमें रिलीफ चाहिए या हमें किसी और, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए। हम सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, देखिए हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं कि आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो और बाकी जितने भी केसेस हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी कौम को पता है कि उसमें अक्सरियत जो है वो सियासी केसेस के हैं और वो इंशाल्लाह अदालतों में वो रह नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपने पूछा कि हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं, देखें कुछ तो बड़े फैसले हैं, जैसे किसी जमात से इल्हाक करना है, किसी जमात से इंतखाबी अलायंस करना है, या किसी लीडर के साथ बैठ के उसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। ये बातें सारी खान साहब के करने की हैं, या खान साहब उस पर जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, देखें कोर कमेटी और उसकी जो पॉलिटिकल कमेटी है, ज़ैली कमेटी है जिसका मैं मेंबर हूं, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी फजा बनाने में मदद दी जाए कि तहरीक इंसाफ को मौका मिले कि वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जा सके। और उसके साथ साथ अगर हम ये डिमांड करते हैं कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है और वो ज्यादती बंद की जाए, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है। देखें, एक तरफ इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, उसमें ना बेल दी जा रही है, ना उसको प्रॉपर सुना जा रहा है और वो एक तारीख पे तारीख है, छोटे से काम के लिए महीना लग जाता है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाते हैं तो सारा निजाम उनके सामने सर्वसजूद है, उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया जाता है, एयरपोर्ट पे उनकी सारी नादरा की ऑथेंटिकेशन हाई कोर्ट के लिए होती है, फिर उनको सरकारी लोग सलूटें करते हैं, फिर जिस तरह से उनको रिसीव किया गया, इनका जलसा फैसिलिटेट किया गया, तो ये सारे सर वैसे आपको इंटरप्ट कर लूं, नादरा की फैसिलिटेशन पर तो राना सनाउल्लाह वजाहत कर चुके हैं। वो कहते हैं जी एक मिनिमम सी फी दें तो नादरा किसी का बायोमेट्रिक करने कहीं भी चला जाता है, वो कहते हैं पीटीआई वाले भी दे देते, खान साहब का भी हो जाता, हमने वो फी दे दी, हमारा हो गया, इसमें प्रोटोकॉल क्या है? राना सनाउल्लाह साहब को तो कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए। मैं जब हुकूमत में भी नहीं आए थे, अपोजिशन के जमाने में, जब हमारी पहली अपोजिशन थी, मैंने ये बात की थी और ये बात मैंने, जब मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, पहली अपोजिशन 2013 से 18, फिर अपनी हुकूमत में जब मैं वजीर था और जब मेरे अपने हाथों में हथकड़ी थी तब भी मैंने ये बात की। ये एक बात मैंने 3 मौकों पे की है, 3 इराज में की है, जब मुझ पे कोई कदगन नहीं थी, मैं अपोजिशन का एक नया नौजवान एमएनए था, या जब मैं हुकूमत में वजीर था। हुकूमत में ताकत आपके पास होती है, ताकत तो अल्लाह की है, लेकिन हुकूमती रियासती ताकत आपके पास होती है। और जब मेरे अपने हाथों में हथकड़ी थी, मर्दान बार में मैं ये बात की थी। बात क्या थी? बात ये थी कि किसी भी सियासी लीडर जो है, वजीर आजम को सिर्फ सियासी इंतकाम की खातिर हथकड़ियां नहीं लगनी चाहिए। तो जब 1999 में, मैं राना साहब को कह रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को कह रहा हूँ कि 1999 में जब आपके लीडर को हथकड़ी डली थी मुशर्रफ साहब की जानिब से, मैंने उसकी मुखालफत की थी कि नहीं, सियासी कैदी है लेकिन तजलील ना करें। लेकिन आज आप खुद वजीर आप दाखिला थे और आपके दौर में एक साबिक वजीर आजम को हाई कोर्ट से कॉलर से पकड़ के लेके गए। ये इमरान खान नहीं थे, ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम थे। दुनिया इसको इस नजर से नहीं देखती कि इमरान खान के साथ ही हुआ, दुनिया इसको इस नजर से देखती है कि एक साबिक वजीर आजम के साथ। सर दुनिया इस तरह भी देखती है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, जिसमें आप भी वफाकी वजीर थे, शहबाज शरीफ जो कि वजीर आला रहे, पंजाब के सीनियर सियासतदान है, उन्हें भी ऐसे धक्के मार के गाड़ियों में डाला गया। वो तो उनका मौकफ तो ये है, एंड मैं टोटली इस बात की एडवोकेट हूं कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। जो पहले गलत हुआ है उसे रुकना चाहिए। लेकिन जब आप लोग ये बात करते हैं तो उसका काउंटर ये आता है कि उस वक्त आप लोगों के ख्यालात कहां थे जब यही सारा कुछ उनके साथ हो रहा था? देखें, आप माजी से सीखते हैं। मैंने तो आपको वो बात की है जो मैं आज नहीं कर रहा कि आज जब मुझे हथकड़ी लगी है तो मैं ये बात कर रहा हूं। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हम हथकड़ियों से इतना दूर थे जितना आजकल मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं
وہ ووٹ کو عزت دو کہ اپنی پالیسی سے دور ہیں. یعنی کہ اتنا ہمارا فاصلہ تھا ہتھ کڑی سے, ہم کافی فاصلے پہ تھے. ہم نے تو اچھے دنوں میں بھی یہ بات میں نے کی ہے, اور ہم نے کبھی بھی کسی کے ذاتی انتقام کی میں نے سپورٹ نہیں کی, نہ خان صاحب نے کوئی یہ کہا ہے کہ ذاتی انتقام لیں. اب یہ بات کہ ہمارے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, میں برملا کہوں گا کہ ہوئی ہیں, لیکن کیا ان کے دور میں نہیں ہوئی؟ ہماری تو 3.5 سال کی حکومت تھی, ان کی تو 4 وزارت عظمیٰ گزر چکی ہے. ہم 3.5 سال میں وہ سیکھ گئے ہیں جو یہ 40 سال میں نہیں سیکھے. اور سیکھنا کیا ہے؟ آؤ آئین کے مطابق چلیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگ کارنرڈ ہیں, آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. جب آپ اس پوزیشن سے نکلیں گے آپ کتنا سیکھیں گے تب پتہ چلے گا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کے 1-2 اور امپورٹنٹ چیزیں ان پر آپ سے آپ کی رائے لوں گی. ویورز ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, بہت ساری چیزوں کی ڈائریکشن چاہے لیڈر جیل میں ہو یا باہر ہو, جو پارٹیز ہوتی ہیں یا فالوورز ہوتے ہیں, کارکن ہوتے ہیں, وہ اپنے لیڈر سے ہی لیتے ہیں. عمران خان صاحب کا جو ہمیشہ سے ایک طرز عمل رہا وہ یہ کہ جو سیاسی مخالفین ہیں وہ نہ کبھی کسی کی عیادت کے لیے جانا مناسب سمجھتے تھے, نہ کسی کے افسوس کے لیے وہ کبھی گئے, نہ کسی کے جنازے پہ وہ کبھی گئے, اور وہ اس بارے میں اتنے کلیئر تھے کہ میرا نظریاتی اختلاف ہے, میں یہ لائن اوور سٹیپ نہیں کر سکتا. آج کل ایسا کیا ہوا سر؟ آپ مجھے پتا یہی کہیں گے کہ آپ افسوس کے لیے مولانا کے پاس گئے تھے, لیکن وہ والا جو ایک نظریہ یا ایک آئیڈیالوجی ہے یا ایک فرم سٹانس ہے چھوڑ دیا سر آپ لوگوں نے ان کو. یہ وہی مولانا ہے جن کے بارے میں آپ لوگ کیا کچھ کہتے تھے اپنے جلسوں میں بھی, میرا خیال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. دیکھیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کوئی ایسی شخصیت ہیں جن کے دل میں ہمدردی نہیں ہے یا درد نہیں ہے یا ان کو کسی کا احساس نہیں ہے, دیکھیں وہ پاکستان کا وہ آدمی ہے کہ اس کی اپنی ماں فوت ہو گئی کینسر پہ, تو اس کو یہ احساس ہوا کہ میں تو ایک سپر سٹار تھا, اپنی والدہ کو امریکہ اور UK میں لے گیا کینسر کے لیے, لیکن میرے ملک میں ریڑھی بان ہیں, مزدور ہیں, تانگے والے ہیں, مڈل کلاس کے لوگ ہیں, سرکاری افسر ہیں, اور جو غریب لوگ ہیں, سفید پوش ہیں, وہ شاید اپنی ماؤں بہنوں یا بچے بیٹوں یا والدین کی اس طرح سے کفالت کینسر میں نہ کر سکیں. تو اس نے وہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ دل میں ہمدردی کا احساس تو ہے. اور جہاں تک یہ پوچھنا کہ کسی کی عیادت کے لیے, تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اور کوئی نہیں, سب سے بدترین سیاسی مخالف میاں صاحب کی جو وائف تھیں, میرے لیے آج بھی قابل احترام ہے, کلثوم بی بی, ان کی 2 باتیں میں کروں گا. بنی گالا ہماری میٹنگ تھی اور اپوزیشن کا زمانہ تھا 13 سے 18 کے بیچ میں, اور سخت اپوزیشن کا زمانہ تھا, اور خان صاحب نے کہا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ سیاسی اس میں نہیں ہے, بیمار ہیں, سو نو بڑی پولیٹیکل بات نہ کریں. اور جب وہ فوت ہوئی تو ان کی دعا کے لیے پھر بھیجا بھی گیا, اعجاز چودھری صاحب اور شاید اس وقت گورنر سرور صاحب کو شاید بھیجا گیا تھا. لیکن جب وہ بیمار تھی تب یہ بھی کہا گیا کہ یہ صرف سیاسی ڈرامے بازی ہے جو کی جا رہی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ چلیں لیٹس ناٹ گو دیئر, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ پھر بہت بات کہیں اور چلی جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے کہا بدترین سیاسی مخالف نواز شریف, وہی بدترین سیاسی مخالف نواز شریف آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر ساتھ بیٹھنا چاہیے, امن کا پیغام لگتا ہے میاں صاحب کو لے کر آئے ہیں. آپ خود ریچ آؤٹ کر لیں اگر وہ ابھی تک آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کرے, یا کہیں کسی نے کیا ہے آپ لوگوں سے کوئی رابطہ. دیکھیں, ہمارا ابھی مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. رابطہ ہم سب سے کریں گے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا. حدیث کا مفہوم ہے کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے نزدیک ہوتا ہے. لیکن میں کلیئرلی بات کر دوں, ہم جس بھی جماعت سے بات کریں گے, جس بھی جماعت کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں گے, وہ ایک مقصد کے لیے ہوگا, پاکستان کے لیے, آزاد شفاف الیکشن کے لیے, ہمارے آنے والی نسل کے لیے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جہاں تک میں دوبارہ یہ بات کہوں, کیونکہ لوگ اگر کل ہماری میٹنگ کسی جماعت سے ہوتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی کی, میری یا ہمارے کسی سینئر ساتھی کی, تو پہلے سے میں یہ ڈسکلیمر ساتھ رکھ دوں کہ کوئی الائنس کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بات صرف آزاد شفاف الیکشن, اس کے لیے ماحول بنانا اور آگے کا راستہ کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. الائنس کا جہاں تک تعلق ہے وہ سینئر لیڈرشپ موجود ہے, خان صاحب موجود ہیں, قریشی صاحب ابھی تک حیات ہیں الحمدللہ, دنیا میں موجود ہیں, کل کو نکل آئیں گے تو خان صاحب اس کا فیصلہ خود کریں گے. اس کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے. استحکام پاکستان پارٹی نے اسد عمر صاحب کو دعوت دی ہے شمولیت کی, جس کو انہوں نے آف کورس انکار کیا ہے. غلام سرور صاحب نے کل شمولیت اختیار بھی کر لی, اور ایک لمبی فہرست ہے لوگوں کی جو یا تو سیاست کو خیر بات کہہ گئے, یا IPP میں چلے گئے, یا PTI پارلیمنٹیرینز میں چلے گئے ہیں. کون لڑے گا الیکشن PTI کے لیے؟ تھوڑا سا یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے ابھی؟ لیکن الیکشن انسان نہیں لڑتا, الیکشن جو ہے وہ نظریہ لڑتا ہے. سر ٹکٹ پھر بھی دینا ہوتا ہے نا کسی انسان کو. میں اپنی بات اگر آپ اجازت ہے, آپ نے سوال کر لیا ہے تو مجھے تھوڑی سی عنایت فرما دیں. نہیں, میں نے آپ کو مسلسل میں تو آپ کو پورا وقت دیا بات کرنے کا, کوئی ایسی بات نہیں. جی, کہ میں جواب دے سکوں. دیکھیں,
میں عرضی کر رہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ نظریہ لڑتا ہے، ووٹ نظریے کو پڑتا ہے، تو جب بات نظریے پہ آ جائے اس کے بعد شخصیات اتنی اہم نہیں رہ جاتی، اور یہ ہماری سیاست کا المیہ رہا کہ ماضی بعید میں، آج کی نہیں، آپ کی میری چائلڈ ہوڈ کی بات شاید نہیں ہے، ہمارے سے پہلے جو ایک دور گزرا ہے جس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی سیاست تھی، یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست تھی، یا میاں طفیل صاحب کی سیاست تھی، یا اس کے بعد نئے نئے قاضی حسین احمد صاحب آئے، یہ وہ زمانے تھے، بی بی محترمہ آئیں پاکستان، یہ وہ زمانے تھے جب نظریے پہ ووٹ پڑتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ سیاسی جماعتیں شخصی جماعتیں بن گئیں، اور اس کے بعد الیکٹیبلز کی وہ آ گیا، اور جاگیردارت اس طرح کی سیاست آ گئی کہ ایک شخص کو ووٹ پڑنے لگے، ایک علاقے ذات برادری کے نام پہ۔ جب بھی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں، نظریاتی جماعتیں مضبوط ہوتی ہیں، نظریے پہ جب ووٹ پڑتا ہے، جیسے روٹی کپڑا مکان کا نظریہ ہو گیا، اسلامی پاکستان کا نظریہ ہوگا، یا ہمارا جو نظریہ ہے کہ ایک انصاف کا نظام ہو، احتساب سریاب ہو، یا مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ ہم نے دیا، تو اس کے بعد آپ علی محمد جیسے کوئی بھی لوگ جن کا کوئی زیادہ کوئی سیاسی تگڑے نہ ہو، میں آج بھی دو بار الیکٹ ہو کے بھی میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے نظریے کا ووٹ پڑتا ہے، تو ہم ایسے ہی لوگوں کو کھڑا کریں گے، ورکر ہمارا موجود ہے، تنظیم ہماری موجود ہے، عوام ووٹ دینے کے لیے بےتاب ہے، اوپر صرف اچھے لوگوں کو ٹکٹیں دینی ہے، باقی جو جماعتیں کوئی جا رہا ہے، میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی کیوں جا رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے نا، آپ یہ بھی سوچئے کہ کوئی بھی جماعت، میں استحکام پاکستان یا کسی اور جماعت کا نام نہیں لیتا، آپ یہ سوچئے کہ یہ کیا کسی نظریے پہ بنی ہے، یا یہ حالات کے مطابق جو ہیں اچانک وجود میں آ گئی ہیں؟ اگر نظریے پہ بنی ہیں تو ان کی جڑیں پاکستان کے عوام میں پہنچ جائیں گی، اگر نظریے پہ نہیں ہیں تو ایسے بہت سے جو ہے ہوا کے گھوڑے پہ آئے اور چلے گئے، آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے خود ابھی کہا کہ سینئر لیڈرشپ بچی کون سی ہے، کوئی پی ٹی آئی کے اتنے کوئی خاص لوگ نہیں بچے، آپ بے شک سوچیں کہ آپ نوجوان ہیں لیکن آپ سینئر رہنماؤں میں شامل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت سے لوگ اب ایک یہ بھی جو ہے نا وہ ایک کانسپریسی سپن کر رہے ہیں کہ علی محمد خان صاحب باہر ہیں، وہ کھلا کے بات بھی کر رہے ہیں، وہ بول بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو ایک امپریشن ہے کہ سب لوگ زیر عتاب ہیں، وہ زیر عتاب نہیں ہیں، تو کیا کوئی ایسی وجہ ہے، کسی ریس میں آپ بھی پارٹی لیڈرشپ کی، یا کیا معاملہ ہے؟ کوئی مطلب کچھ لوگ جو ہے اس پہ کویسچنز کر رہے ہیں کہ علی صاحب کا کیا معاملہ اس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں، پارٹی لیڈرشپ کی ریس تو عجیب سی بات ہے، چیئرمین ہمارے خان صاحب ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، باقی باہر آنے کے لیے آپ کو جیل کی صحبتیں، اور کیس میرا 9 مئی کا کیس ہائی کورٹ سے ختم ہوا، دہشت گردی کی عدالت سے 9 مئی دہشت گردی کا کیس ختم ہوا، اور جو کرپشن کے جعلی کیسز بنائے تھے اس پہ ہائی کورٹ پشاور نے اسٹرانگ آرڈر دیے، اور یہاں تک کہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر ایک ڈی پی او کو مثال بنائیں گے تو پھر کوئی کسی کو جعلی کیسز نہیں بنائے گا، تو 7 بار کی گرفتاری ہائی کورٹ پشاور کے آرڈر پہ باہر ہیں، اور اب بھی بیل پہ ہیں، کبھی نیب کا نوٹس آتا ہے، کل بھی ہائی کورٹ میں جو ہے پیشی تھی، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا کیس آپ نے فیس کیا ہے، آپ اپنے کیس سے ڈسچارج ہو گئے میری طرح، تو آپ باہر آ سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم پولیٹیکل موومنٹ نہیں کر سکتے، جلسوں میں نہیں جا سکتے، کنونشنز نہیں کر سکتے، ابھی تک اپنے لیڈر عمران خان صاحب، ابھی تک ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف جانے کے لیے بھی راستے میں مشکلات ہیں۔ کون روک رہا ہے؟ یہ پولیس کو آپ دیکھ لیں، جو پرچے کٹ رہے ہیں، جو چھاپے پڑ رہے ہیں، جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، حکومت ذمہ دار ہے، اس وقت تو کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے نا ان پاور۔ دیکھیں، ہمارا کوئی کارکن جو ہے، آپ مجھے بتائیں، ابھی پرسوں بہت زبردست ریلی نکالی ہے محترم سراج الحق صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں آپ کا میرا ہم سب کا حق ادا کیا ہے، جو انہوں نے غزہ کے لیے اور فلسطین کے لیے لبیک اقصی جو انہوں نے ریلی نکالی ہے، لیکن ہم جب نکالنا چاہ رہے تھے ہمیں اجازت نہیں ملی۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارا دل فلسطین کے ساتھ نہیں دھڑکتا؟ تو ہم پہ کبھی پولیس کے پرچے، کبھی چھاپے، تو یہ وہ بات ہے نا جو میں کر رہا ہوں کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہو تاکہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ تو صاف شفاف الیکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف الیکشن والے دن صاف شفاف ہو، اس سے پہلے کی جو انوائرمنٹ ہے، ایک جماعت ہے، دیکھیں مجھے اس پہ آخری چند سیکنڈ دے دیجئے، ایک جماعت ہے جو یوتھ کی جماعت ہے، جو نوجوانوں کی جماعت ہے، 60-65-70% نوجوان جس کے ساتھ ہے، جس نے مرکز میں حکومت بنا لی تھی، جس نے سینٹ کا اپنا چیئرمین بنا دیا تھا، جس کی خیبر پختونخوا، پنجاب میں حکومت بن گئی، سندھ میں اپوزیشن لیڈر، بلوچستان میں کولیشن، گلگت بلتستان میں ہماری حکومت بن گئی، کشمیر میں ہماری بن گئی، اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہماری جڑیں ہیں، تو آپ کیسے اس جماعت کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں جو عوام کے دلوں میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ کاکر صاحب نے ویسے کہا ہے کہ کون سائیڈ لائن کر رہا ہے، سب کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، سب الیکشن لڑ سکتے ہیں، سب بس وقت بالکل ختم ہو گیا۔ ون لائنر کامنٹ میں ضرور چاہتی ہوں اس ایشو پر۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے آ کر کہا کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے جیل کے اندر، آپ کو میں نے بڑے ٹاک شوز پہ دیکھا، جو بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ رہ گئے ان کو بھی میں سنتی ہوں، اس کو آپ لوگ ایشو کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ تو بڑی ایک سنگین بات ہے اگر یہ سچ ہے تو۔
देखिए इस पे कल ये जो बात बाजवा साहब ने की, जो वकील साहब हैं उनने कल बात की, उस पर कल कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई और शाम को इमरजेंसी में मीटिंग हुई और उस पर इलामिया भी हमारा जारी हुआ और हमारी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, 2-3 मेन डिमांड हैं। एक तो ये है कि किसी भी सूरत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और हुकूमत वक्त जिम्मेदार है उनकी सेहत की, उनके खाने की, कि उसमें कोई मिलावट जो है वो ना हो। दूसरा ये हम ये डिमांड करते हैं और कल हमारे इलामिया में ये था कि बाकी तो जिस भी अस्पताल को आपने सैंपल भेजने हैं, लेकिन हमारा एतमाद शौकत खानम हॉस्पिटल पे है। शौकत खानम हॉस्पिटल जो है उनके सैंपल्स भी भेजे हैं और उनके जो डॉक्टर हैं, खासकर जो लीड डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो आके इनको चेक करें ताकि इस चीज का जो है एक बात साफ सामने आ सके, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिस पे मैं नहीं समझता कि हम तो छोड़ें, हुकूमत भी कोई रिस्क ले सकती है, लेना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई कोताही ना की जाए, नहीं होनी चाहिए। खदशे का इजहार किया है उनके वकील ने, लेकिन योर राइट के इस चीज की जो है तहकीक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब।